بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میری عمر 18 سال ہوئی تو میری بے اولاد خالہ بیرون ملک سے رشتہ لے کر آ گئے۔ شادی کے بعد میں نے دلہے کو دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ خالہ ہی۔ کالج سے واپسی پر جب میں گھر داخل ہوئی تو شور کی آواز باہر دروازے تک آ رہی تھی۔ میرے چھوٹے بہن بھائی بہت خوش تھے اور شور مچا رہے تھے۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو ان کے شور کرنے کی وجہ بھی سامنے آ گئی۔ میری خالہ جو کہ بیرون ملک میں رہتی تھی، انہوں نے ہمارے لیے بہت سے تحائف بھیجے تھے، جنہیں دیکھ کر میرے بہن بھائی بہت خوش ہو رہے تھے۔ ایسا پہلی بار نہ ہوا تھا۔ اکثر ہی خالہ ہمارے لیے تحائف بھیجتی رہتی تھی۔ وہ ہمیں فون کرتی اور بار بار پوچھتی رہتی کہ بتاؤ کسی چیز کی ضرورت ہے۔ اگر سچ کہوں تو خالہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا رشتہ دار نہ تھا جو ہمارے گھر آنا بھی پسند کرتا۔ ابا کے مرنے کے بعد سے تو سب رشتہ داروں نے منہ ہی پھیر لیا تھا۔ ایسے وقت میں اگر خالہ کا سہارا نہ ہوتا تو شاید آج میں بھی کالج نہ پڑھ رہی ہوتی، میرے چھوٹے بہن بھائی بھی تعلیم حاصل نہ کر سکتے، بلکہ محنت مزدوری کر رہے ہوتے۔ ہر مشکل وقت میں خالہ ہمارا ساتھ ضرور دیتی۔ اماں نے مجھے دروازے پر کھڑا دیکھا تو خوش ہوتے ہوئے کہا، جلدی سے اندر آ جاؤ اور دیکھو تمہاری خالہ نے کیا کیا بھیجا ہے۔ میں بھی شوق سے دیکھنے لگی۔ ہماری ضرورت کی بہت سی چیزیں بھیج دی گئی تھی جو ہم خرید بھی نہیں سکتے تھے۔ اماں ہمیشہ اپنی بہن کا ذکر بہت محبت سے کیا کرتی تھی۔ وہ دو ہی تو بہنیں تھی، اسی لیے ایک دوسرے سے بہت محبت کرتی تھی۔ اماں کو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ خالہ کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے۔ وہ اکثر دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی بہن کی گود بھی بھر دے۔ خالہ میری اماں سے 10 برس چھوٹی تھی، شادی بھی کچھ دیر سے ہوئی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے بھی نہ نوازا۔ میں ایگزام سے فارغ ہوئی تو ایک روز اچانک ہی خالہ کی کال آ گئی۔ وہ پاکستان آ رہی تھی۔ یہ سنتے ہی ہم سب بہت خوش ہو گئے۔ خالہ نے اماں کو انتہائی رازداری سے بتایا کہ وہ افشاں کے لیے یعنی میرے لیے رشتہ لے کر آ رہی ہے۔ ایک بہت اچھا رشتہ ہے، ساری زندگی عیش کرے گی۔ میں نے اماں اور خالہ کی باتیں سن لی تھی۔ اماں بھی بہت خوش تھی کیونکہ وہ یہی چاہتی تھی کہ میری شادی کسی ایسے گھر میں ہو جائے جہاں پر دنیا کی ہر سہولت موجود ہو۔ یہ خبر سن کر تو اماں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ خوشی سے نہیں سما رہی تھی وہ، کیونکہ خالہ 10 سال کے بعد پاکستان جو آ رہی تھی، اور ہمارے گھر کے حالات بہت خراب تھے۔ حالات ایسے نہ تھے کہ اماں گھر کا رنگ و روغن کروا سکتی، اسی لیے انہوں نے بہت تفصیل سے گھر کے ایک ایک کونے کو صاف کیا۔ میں اماں کے ساتھ گھر کی صفائی میں مدد کرواتی، ہر کمرے کو بہت تفصیل سے صاف کیا۔ ٹوٹا پھوٹا گھر پہلے سے بہت بہتر دکھائی دینے لگا تھا۔ میرا خیال تھا کہ خالہ اس ٹوٹے پھوٹے گھر میں زیادہ دن نہیں رہ سکیں گی، کیونکہ وہ ایسے گھر میں رہنے کی عادی بالکل بھی نہیں۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب خالہ پاکستان پہنچ آئی۔ وہ اکیلی نہیں آئی تھی، بلکہ ان کے ساتھ ان کے شوہر حمزہ خالو بھی آئے تھے۔ ہم سب بہن بھائی خالو سے پہلی بار مل رہے تھے۔ حمزہ انکل بہت خوبصورت اور ہینڈسم تھے، خالہ بھی کچھ کم نہ تھی۔ دونوں کی جوڑی بہت خوبصورت لگتی تھی۔ اماں تو اپنی بہن کو دیکھ کر ہی خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ خالہ بھی بار بار اماں کے گلے سے لگ جاتی اور اپنے مرحوم والدین کو یاد کر کے رونے لگتی۔ دونوں بہنیں بہت جذباتی ہی ہو رہی تھی۔ آخر 10 سال بعد ایک دوسرے سے جو مل رہی تھی۔ اتنے سالوں کی جدائی کے بعد اچانک سے کوئی سامنے آ جائے تو جذبات پر قابو رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ خالہ سے ملنے کے لیے ہمارے وہ رشتہ دار جنہوں نے بالکل ہی ہم سے قطع تعلق کر لیا تھا، وہ بھی ہمارے گھر آنے لگے۔ سارا دن میں اور اماں گھر کے کاموں میں مصروف رہتے۔ خالہ نے آتے ہی گھر کے تمام اخراجات سنبھال لیے۔ ہمیں کوئی فکر نہ تھی۔ اماں منتظر تھیں کہ خالہ ان سے رشتے کی بات کریں، لیکن وہ تو شاید اس بات کو بھول ہی گئی تھی۔ جب بھی دونوں بہنیں اکٹھی بیٹھی ہوئی ہوتی تو میں ان کی باتیں سننے کی کوشش کرتی،
میں بھی یہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ کس شخص کا رشتہ لے کر آئی ہے، لیکن اس متعلق انہوں نے ابھی تک کوئی بات نہ کی تھی۔ جب مہمانوں کا آنا جانا کچھ کم ہوا تو خالہ نے گاؤں جانے کا پروگرام بنا لیا۔ وہ والدین کی قبر پر جانا چاہتی تھی۔ ایک روز صبح سویرے خالہ، حمزہ انکل، اماں اور میں گھر سے نکل آئے۔ گاؤں کچھ فاصلے پر تھا اور ہماری کوشش تھی کہ بچوں کے اسکول واپس آنے سے پہلے ہی گھر واپس آ جائیں، اسی لیے جلدی گھر سے نکل گئے۔ قبرستان جا کر مجھ پر اس بات کا انکشاف ہوا کہ اماں اور خالہ سگی بہنیں نہیں ہیں بلکہ چچا زاد بہنیں ہیں۔ یہ سن کر تو مجھ پر حیرت کے پہاڑ گر پڑے، کیونکہ دونوں بہنوں میں ایسا پیار تھا جیسا سگی بہنوں میں ہوتا ہے۔ مجھے حیران دیکھ کر اماں نے ہنستے ہوئے کہا، تمہاری یہ خالہ صرف چند مہینوں کی تھی جب میرے چچا اور چچی ایک حادثے میں انتقال کر گئے اور اپنی چھوٹی سی بچی کو اس دنیا میں اکیلے ہی چھوڑ گئے۔ اس موقع پر میرے والدین نے اس ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور اس بچی کو اپنے پاس لے آئے۔ اگر سچ کہوں تو اماں سے زیادہ میں نے ہی اسے پالا ہے، اس لیے تو ہم دونوں بہنوں میں بہت زیادہ پیار ہے۔ اماں کی بات سن کر میں ہنسنے لگی تھی۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اماں اور خالہ دونوں سگی بہنیں نہیں ہیں، کیونکہ آج سے پہلے اماں نے کبھی اس بات کا ذکر نہ کیا تھا۔ آج بھی اگر میں ان کے ساتھ قبرستان نہ آتی تو مجھے کبھی بھی اس بات کا علم نہ ہوتا۔ انکل حمزہ اپنا زیادہ تر وقت گھر سے باہر ہی گزارتے، اکثر تو رات کو بھی گھر نہ آتے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ہی وہ خوش رہتے۔ اماں بھی انہیں گھر پر رکنے کے لیے اصرار نہ کرتی تھی، کیونکہ وہ ان کے سامنے گھر کی حالت کی وجہ سے شرمندہ رہتی تھی۔ صبح ناشتے کے بعد میرے چھوٹے بہن بھائی اسکول جا چکے تھے۔ انکل حمزہ بھی گھر سے تیار ہو کر چلی گئے۔ اماں اور خالہ صحن میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ میں گھر کے کام میں مصروف تھی، لیکن ان دونوں کی باتوں پر بھی دھیان دے رہی تھی۔ اچانک ہی خالہ نے وہ بات کہہ دی جس کا مجھے بے چینی سے انتظار تھا۔ خالہ نے اماں سے کہا کہ اگر وہ افشا کی شادی کرنا چاہتی ہے تو ان کے پاس ایک بہت اچھا رشتہ ہے۔ لڑکی کی عمر کچھ زیادہ ہے لیکن وہ بہت اچھا کماتا ہے۔ اماں کو بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ خالہ پر اندھا اعتماد کرتی تھی، اس لیے جلدی سے ہاں کرتی، سوچنے تک کی مہلت بھی نہ لی۔ مجھے اماں کی اس جلد بازی پر بہت غصہ آیا، لیکن میں انہیں کیا کہہ سکتی تھی؟ آخر کار وہ میری ماں ہے، اسی لیے خاموشی اختیار کر لی۔ رات کو جب سب اپنے اپنے بستر پر لیٹ گئے تو اماں نے مجھ سے خالہ کے لائے ہوئے رشتے کے بارے میں بات کی۔ میں نے سر جھکا کر اماں سے کہہ دیا کہ جیسے انہیں مناسب لگے وہ ویسا ہی کریں۔ اماں مجھے دعائیں دینے لگی۔ دبے لفظوں میں نے اماں سے کہا کہ وہ خالہ سے لڑکے کی تصویر تو منگوائے۔ آج کل کے دور میں تصویر منگوانا کون سی مشکل بات ہے۔ جب اماں نے خالہ سے لڑکی کی تصویر کی بات کی تو انہوں نے جلدی سے ایک خوبصورت لڑکی کی تصویر موبائل فون پر نکال کر اماں کے سامنے رکھ دی۔ اماں نے مجھے بھی وہ تصویر دکھائی۔ بالکل میرے خوابوں جیسا شہزادہ تھا، انتہائی خوبصورت اور ہینڈسم لڑکا جس کے ساتھ زندگی گزارنے کا خواب ہر لڑکی دیکھتی۔ میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے لیے ایسا خوبصورت رشتہ بھی آ سکتا ہے۔ میں نے اماں سے کہا، خالہ تو کہہ رہی تھی کہ لڑکا بڑی عمر کا ہے، لیکن تصویر میں تو اتنی بڑی عمر کا نہیں لگ رہا۔ جس پر اماں نے ہنستے ہوئے کہا، تمہاری عمر تو ابھی صرف 18 برس ہوئی ہے، جبکہ لڑکا تو 30-35 برس کا ہے، اسی لیے تمہاری خالہ نے ہمیں کہا کہ تھوڑی بڑی عمر کا ہے۔ میں مطمئن ہو گئی۔ خالہ نے اماں سے اجازت لے لی تھی کہ وہ فون پر ہی نکاح کروا دیں گی اور پھر مجھے اپنے ساتھ ہی کینیڈا لے جائیں گی۔ اماں کو بھلا کیا اعتراض ہونا تھا؟ انہیں تو خالہ کی کسی بات پر اعتراض نہیں ہوتا تھا، اس لیے اماں فوراً ہی مان گئی اور اب گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ جب سے گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہوئی تھی، انکل حمزہ تو گھر پر دکھائی نہ دیتے تھے۔ میں، خالہ اور اماں خود ہی بازار جاتی اور شاپنگ کرتی۔ نکاح سے ایک دن پہلے ہی انکل حمزہ گھر سے چلے گئے۔ وہ کسی ضروری کام سے شہر سے باہر جا رہے تھے۔ نکاح کے فنکشن میں شامل ہونے سے معذرت کر لی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن ہمارا نکاح تھا۔ موبائل فون کے ذریعے نکاح ہوا۔ عجیب بات تھی کہ دلہن نے اپنے چہرے پر صحرا سجایا ہوا تھا کہ کسی کو بھی اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ نکاح کے لیے خالہ نے ایک بہت خوبصورت
اور قیمتی ڈریس پسند کیا تھا جسے پہن کر تو میرا حسن اور بھی بڑھ گیا۔ جو بھی مجھے دیکھتا تعریف کیے بغیر آگے نہ بڑھتا۔ نکاح کے بعد خالہ نے بیرون ملک جانے کے لیے میرے کاغذات بنوانا بھی شروع کر دیے۔ بہت جلد مجھے بھی کینیڈا جانے کا ویزا مل گیا۔ گھر سے رخصت ہوتے ہوئے میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں کبھی بھی اماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کے بغیر نہ رہی تھی، اور اب جب جا رہی تھی تو اس بات کا کوئی علم نہ تھا کہ کب واپسی ہوگی۔ جہاز میں بھی میں بہت اداس اور پریشان تھی۔ خالہ کے ساتھ ساتھ انکل حمزہ بھی مجھے سمجھا رہے تھے۔ جب ہم کینیڈا پہنچے تو شام کا وقت تھا۔ میرا خیال تھا کہ میرا شوہر ہمیں لینے کے لیے ایئرپورٹ پر موجود ہوگا، لیکن ایسا بالکل نہ ہوا۔ مجھے اپنے شوہر کی تلاش تھی، جبکہ خالہ نے مجھ سے اس بارے میں کوئی بات ہی نہ کی۔ ہم ایئرپورٹ سے گھر پہنچ آئے۔ میرا خیال تھا کہ خالہ کا گھر بہت بڑا اور خوبصورت ہوگا، لیکن یہ تو ایک چھوٹا سا گھر تھا جسے دیکھ کر ہی میرا دل گھبرانے لگا تھا۔ خالہ نے مجھے حیران ہوتے ہوئے دیکھا تو ہنستے ہوئے کہا، یہاں پر سب کے گھر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ پاکستان میں لوگ بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، جبکہ یہاں پر بڑے بڑے گھر صرف بزنس مین ہی بنا سکتے ہیں، ہم جیسے لوگ نہیں۔ خالہ کی بات سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی تھی، کیونکہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایسے گھر میں رہتی ہوں گی۔ تم ایک اچھا اور خوبصورت سا ڈریس پہن لو، میں تمہارا میک اوور کر دی تھی۔ پہلی بار اپنے شوہر کے سامنے جاؤ گی تو ایسے حلیے میں تو نہیں جا سکتی نا۔ خالہ کے کہنے پر میں نے ایک خوبصورت ڈریس پہن لی تو انہوں نے میرا میک اوور کر دیا۔ وہ بہت خاموش اور تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس وقت تو میری حیرت کی انتہا ہی نہ رہی جب انہوں نے مجھے اپنے ہی گھر کے ایک کمرے میں بھیجا۔ ایک چھوٹا سا بیڈ روم تھا جس میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ میں خالہ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ میرا شوہر کہاں پر ہے اور اس کا گھر کہاں ہے، لیکن خالہ کا سنجیدہ اور اداس چہرہ دیکھ کر میں ان سے کچھ بھی نہ پوچھ سکی اور بیڈ روم میں جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ خالہ کا تو کوئی بیٹا بھی نہ تھا، اسی لیے ایسا تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس گھر میں ہی میری شادی ہوئی ہوگی۔ بہت دیر ہو چکی تھی، اب تو میں بیٹھے بیٹھے تھک گئی تھی۔ میری آج تک اپنے شوہر سے بات نہ ہوئی تھی۔ خالہ نے ہی مجھے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ شریف لڑکیاں رخصتی سے پہلے باتیں کرنا شروع نہیں کرتی۔ اچانک ہی آہستہ سے دروازہ کھلا۔ میں نے اپنا سر جھکا لیا کیونکہ مجھے یقین تھا اس کمرے میں صرف میرا شوہر ہی آ سکتا ہے۔ قدموں کی آواز سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ بالکل میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ کمرے میں انکل حمزہ کھڑے تھے اور میری طرف مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی میں۔ انکل حمزہ نے میری طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ، کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، معذرت چاہتا ہوں تمہیں انتظار کرنا پڑا۔ ان کی بات سن کر تو مجھے زمین و آسمان گھومتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ ہمارے ساتھ تو دھوکا ہوا تھا، بہت بڑا دھوکا۔ خالہ نے نہ جانے کس کی تصویر دکھائی تھی۔ انتہائی خوف زدہ لہجے سے میں نے پوچھا، آپ میرے کمرے میں کیوں آئے ہیں؟ جس پر انکل حمزہ نے کہکا لگایا اور ہنستے ہوئے کہا، یہ صرف تمہارا کمرہ نہیں بلکہ ہم دونوں کا کمرہ ہے۔ لگتا ہے کہ تمہاری خالہ نے تمہیں کچھ نہیں بتایا۔ میں نے جلدی سے انکار میں گردن ہلا دی، سب کچھ پتہ چل جائے گا، جلدی کس بات کی ہے؟ میری قریب بیٹھتے ہوئے انکل حمزہ نے کہا، پلیز پلیز انکل، آپ مجھ سے دور ہو کر بیٹھے۔ خود کو سمیٹتے ہوئے میں نے جلدی سے کہا تو وہ شدید غصے میں آ گئے۔ میرا ہاتھ پکڑ کر زور سے دباتے ہوئے کہا، آج کے بعد مجھے انکل مت کہہ، میں تمہارا انکل نہیں بلکہ تمہارا شوہر ہوں۔ مجھے ان سے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ خالہ جنہیں ہم فرشتہ سمجھتے تھے وہ ہمارے ساتھ ایسا دھوکا کریں گی۔ صبح جب میں کمرے سے باہر نکلی تو خالہ چھوٹے سے ہال میں بیٹھی ہوئی چائے پی رہی۔ وہ بالکل نارمل تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میں ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور غصے سے پوچھا، آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ مجھے دھوکا کیوں دیا؟ آپ کو بالکل بھی احساس نہ ہوا کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ خالہ نے میری طرف دیکھا اور کندھے اچکاتے ہوئے کہا، تم نے کیا سوچا تھا کہ تمہارے لیے شہزادہ گلفام آئے گا؟ تمہارے جیسے غریب گھروں کی لڑکیوں کے لیے ایسے ہی رشتے آتے ہیں۔ تم نے تو کبھی خواب میں بھی سوچا نہیں ہوگا کہ تم کینیڈا جا سکتی ہو۔ میرا شکر گزار ہونے کے بجائے تم مجھے برا بھلا کہہ رہی ہو۔ آپ نے فراڈ کیا ہے، میں کبھی بھی آپ کی سوتن بننا نہیں چاہتی تھی، میں نے بے بسی سے کہا۔ خالہ نے حیرت بھری نظروں سے میری طرف دیکھا
اور کہا تم نے ایسا سوچا بھی کیسے کہ تم میری سوتن بن جاؤ گی؟ خالہ کی باتیں بہت حیرت انگیز تھی۔ میں نے اپنا سر پیٹتے ہوئے انتہائی بے بسی سے کہا میں آپ کی سوتن بن چکی ہوں۔ میری بات سن کر خالہ نے ہلکا سا کہکا لگایا اور پھر انتہائی سنجیدگی سے کہا اپنے دماغ سے یہ خیال نکال دو، تمہیں صرف اس لیے لے کر آئی ہوں کہ تم ہمیں ایک بیٹا دو۔ خود کو کبھی بھی اس گھر کی مالکن مت سمجھنا۔ جیسے ہی بیٹا میری گود میں آئے گا میں تمہیں دھکے دے کر یہاں سے نکال دوں گی اور پھر تم واپس اپنی ماں کے پاس چلی جانا۔ تمہیں اتنا پیسہ دوں گی جس کا تم نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا ہوگا۔ اس وقت خالہ انسان نہیں بلکہ چڑیل لگ رہی تھی جو مجھ سے میرا خون مانگ رہی ہو۔ اماں سے فون پر بات کرتی تو خالہ میرے قریب ہی بیٹھی ہوتی، مجھے ان سے کوئی فالتو بات کرنے نہ دیتی۔ شادی کے 1 مہینے کے بعد ہی میں پریگننٹ ہو گئی۔ خالہ اور میرا نام نہاد شوہر دونوں ہی میرا بہت خیال رکھتے۔ وہ دن بھی آ گیا جب میں نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا، لیکن میری ظالم خالہ نے میرا بچہ مجھے گود میں بھی اٹھانے نہ دیا، بلکہ اس کی شکل تک مجھے دیکھنے نہ دی۔ رو رو کر میرا برا حال تھا۔ میں کسی صورت بھی اپنے بیٹے کو خالہ کے حوالے نہ کرنا چاہتی تھی، لیکن میں بہت بے بس تھی۔ خالہ نے میری واپسی کی ٹکٹ کنفرم کر دی تھی۔ وہ دونوں مجھے ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے آئے تو بہت خوش لگ رہے تھے۔ ایئرپورٹ پر ہی حمزہ نے مجھے طلاق کے کاغذات دی تھے۔ میں نے ان دونوں کی بہت منتیں کی، لیکن وہ میری کوئی بات سننے یا ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ اس دن صبح سے ہی بارش ہو رہی تھی۔ اچانک ہی موسم بہت زیادہ بدل گیا۔ ہر طرف آسمان پر کالے کالے بادل چھا گئے اور تیز بارش برسنے لگی۔ موسم کے خطرناک تیور دیکھ کر محکمہ موسمیات نے ایمرجنسی نافذ کر دی۔ اسی صورتحال کے پیش نظر فلائٹ منسوخ ہو گئی۔ سب مسافر اپنے گھروں میں واپس جا رہے تھے۔ میرا تو کوئی گھر بھی نہ تھا۔ میں کہاں جاتی؟ اپنے بیٹے سے جدائی کا غم برداشت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ایئرپورٹ سے باہر نکلی اور ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ ایک لڑکی جو شکل سے پاکستانی لگ رہی تھی میرے قریب آئی اور مجھ سے رونے کی وجہ پوچھی۔ میں نے اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ اس نے اپنی فیملی کو میرے متعلق بتایا۔ پھر میں ان کے ساتھ انہی کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پاسپورٹ پر گھر کا ایڈریس موجود تھا۔ جب ہم گھر کے سامنے پہنچے تو آج گلی میں معمول سے زیادہ رش تھا۔ گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ گھر میں کافی لوگ جمع تھے۔ حمزہ اور خالہ مجھے ایئرپورٹ چھوڑ کر واپس جا رہے تھے کہ ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دونوں ہی اس حادثے میں چل بسے۔ معجزاتی طور پر میرا بچہ زندہ بچ گیا تھا۔ خدا کی زمین پر اکڑ کر چلنے والے منو مٹی تلے سو گئے تھے۔ میرا بچہ مجھے واپس مل گیا۔ اب اس گھر کی مالکن میں تھی۔ اس کے بعد میں نے ایک پاکستانی پڑھے لکھے لڑکے سے شادی کر لی تھی۔ میں اپنی زندگی سے آج بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ یاسر بہت اچھا شوہر ثابت ہوا تھا اور میرا بہت خیال بھی رکھتا تھا۔ میں نے انگلش زبان سیکھ لی تھی اور اس کے بعد جاب شروع کر دی تھی۔ یاسر بھی بہت محنتی تھا، محنت کرنے سے بالکل بھی نہیں گھبراتا تھا۔ میں اپنا چھوٹا سا بچہ بیبی ڈے کیئر میں چھوڑ کر جاب کرتی تھی۔ جب شام کو اپنے بچے سے ملتی تو میرا دل خوشی سے نہال ہو جاتا۔ ویسے تو یاسر میرا بہت خیال رکھتا تھا اور بہت محبت سے پیش آتا تھا، لیکن وہ گھر کے کسی معاملے میں دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ وہ کتنا کماتا تھا اور کہاں خرچ کرتا تھا مجھے اس کا بالکل بھی علم نہ تھا، کیونکہ میں اور اپنے بچے کے تمام اخراجات خود ہی پورے کر رہی تھی۔ ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے یاسر کو یہ سب اخراجات برداشت کرنا چاہیے تھے، لیکن وہ تو اس گھر میں رہتے ہوئے بھی نہ رہ رہا تھا۔ میں جب بھی اسی اخراجات کا مطالبہ کرتی وہ شدید غصے میں آ جاتا، مجھ سے لڑنے جھگڑنے لگتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی لڑائی جھگڑوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اب تو مجھے اٹھتے بیٹھتے تانے دینے لگا تھا کہ میں نے پیسے کی لالچ میں ایک بڑی عمر کے آدمی سے شادی کر لی تھی، جبکہ میں نے اسے بتایا تھا کہ یہ شادی کن حالات میں ہوئی تھی، اور مجھے اس بات کا بالکل بھی علم نہ تھا کہ میری منہ بولی خالہ جو ہم سے محبت کا ناٹک کر رہی تھی، اس کی محبت صرف دکھاوا تھی۔ وہ اپنے مقصد کے لیے ہم سے محبت کا اظہار کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود یاسر مجھ پر ہی الزام لگا دیتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یاسر کی عادات میرے سامنے کھل کر آنے لگی تھی۔ اسے رہنے کے لیے ٹھکانہ چاہیے تھا اور اس ملک کی نیشنلٹی چاہیے تھی جس کے لیے اس نے مجھ سے شادی کی تھی۔ یاسر کی اصلیت کھل جانے پر مجھے بہت دکھ ہوا تھا، کیونکہ میں نے اس رشتے کو ہمیشہ سچے دل سے نبھانے کی کوشش کی تھی۔ بہت دنوں سے یاسر کا رویہ بہت اکڑا اکڑا تھا
اور رات کو بہت دیر سے گھر آتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اس کے ساتھ مزید کوئی جھگڑا نہیں کروں گی، میں اپنا اور اپنے بچے کا خرچ خود اٹھا سکتی ہوں، تو پھر مجھے یاسر سے الجھنے کی ضرورت نہیں۔ رات کو وہ بہت دیر سے گھر لوٹا تو میں نے انتہائی محبت سے اس سے پوچھا کہ تم کھانا کھاؤ گے؟ اگر تم کھانا چاہتے ہو تو میں تمہارے لیے کھانا گرم کر کے لے آتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ حیران ہوا اور حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے بھوک نہیں ہے، میں کھانا کھا کر آیا ہوں، تمہیں میرے انتظار میں جاگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے الفاظ اور لہجہ دونوں ہی اجنبی تھے۔ مجھے تو یہ وہ یاسر لگ ہی نہیں رہا تھا جس کے ساتھ میں نے شادی کی تھی۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے میں نے سنجیدگی سے کہا، تم مجھ سے اتنے اکھڑے اکھڑے کیوں رہنے لگے ہو؟ تم مجھ پر اور میرے بچے پر اپنی کمائی خرچ نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرو، لیکن یہ گھر تمہارا بھی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں مل کر اس گھر کا خیال رکھیں، عام میاں بیوی کی طرح محبت سے زندگی گزاریں۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور مسکراتے ہوئے انتہائی طنزیہ لہجے سے کہا، مجھے تم پر یا تمہارے بچے پر خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا سابقہ شوہر اور تمہاری سوکن جتنا مال چھوڑ کر مرے تھے وہ سب کچھ تمہارا اور تمہارے بیٹے کا ہی تو ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر تم نے میری کمائی پر نظر رکھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں بالکل ٹھیک سمجھا تھا تمہارے بارے میں۔ تم نے صرف دولت کے لیے ہی ایک بڑی عمر کے شخص سے شادی کر لی تھی۔ اس کے الفاظ بہت تکلیف دہ تھے۔ نہ جانے وہ کیوں ہمیشہ یہ احساس دلانے کی کوشش کرتا تھا کہ اپنے سے بڑی عمر کے شوہر کے ساتھ میں نے محبت کی شادی کی تھی، جبکہ میں اسے بہت بار بتا چکی تھی کہ یہ سب کچھ دھوکے میں ہوا تھا۔ اگر مجھے اپنی خالہ کے خیالات کا علم ہو جاتا تو شاید میں ساری زندگی بھوکا رہنا پسند کرتی، لیکن کبھی بھی اس فراڈ کا شکار نہ بننا چاہتی۔ آنکھوں میں بھر آنے والے آنسو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے یاسر کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی غصے سے کہا، اگر میں نے ایک بڑی عمر کے مرد سے شادی کر لی تھی کیونکہ میں لالچی تھی اور مجھے اس کی دولت سے محبت ہو گئی تھی، تو کیا تم مجھ سے کم لالچی ہو؟ تم نے بھی ایک شادی شدہ اور ایک بچے کی ماں کے ساتھ شادی کر لی، جبکہ تم نے اس سے پہلے کوئی شادی نہ کی تھی۔ حیرت کی بات تھی کہ میری طنزیہ گفتگو سن کر بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، یہاں تک کہ وہ کہکے لگانے لگا اور ہنستے ہوئے کہنے لگا، تم سے کس نے کہہ دیا کہ تم میری پہلی بیوی ہو؟ اس کی یہ بات سن کر میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی تو اس نے ہنستے ہوئے کہا، جب میں پاکستان سے یہاں آیا تھا تو میرے 3 بچے تھے۔ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے میں نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس ملک میں آنے کے بعد میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہ تھا اور نہ ہی کوئی نوکری تھی۔ ایسے وقت میں مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت تھی اور وہ سہارا تم نے مجھے دیا۔ مجھے تو زمین و آسمان گھومتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یاسر مجھے ایسے دھوکہ دے سکتا ہے۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا اور چند قدم چلتے ہوئے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری ٹانگوں سے جان نکل رہی ہے اور میں زمین پر گر جاؤں گی۔ تم نے میرا بہت ساتھ دیا، اس کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں، لیکن اب میں نے اپنی فیملی کو بلا لیا ہے اور اپنی باقی زندگی ان کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنی پہلی بیوی اور بچوں سے بہت محبت ہے، اسی لیے میں نے سوچ لیا ہے کہ اب سے میری اور تمہاری راہیں الگ ہیں۔ اجنبی چہرہ لیے وہ بول رہا تھا، اسے شاید اپنی باتوں کا احساس نہیں تھا۔ انتہائی دکھی لہجے سے میں صرف اس سے یہی پوچھ سکی کہ تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا ہے؟ میں نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا تھا، اس رشتے کو لے کر بہت مخلص تھی۔ اگر تم مجھے سچ بھی بتا دیتی تو شاید میں تمہاری سچائی سننے کے بعد بھی تمہارا ساتھ قبول کر لیتی۔ ٹھیک ہے، اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، یہ سب کتابی باتیں ہیں، تمہیں میری بیوی بچوں کے لیے کوئی قربانی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن مجھے ایک بات کی خوشی ہے کہ ہم دونوں نے اچھا وقت گزارا۔ تم ایک بہت اچھی لڑکی ہو، مجھے امید ہے کہ تمہیں کوئی مجھ سے بہتر ہمسفر مل جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے یاسر نے کچھ پیپرز میری طرف بڑھائے اور خاموشی سے اپنا سامان اٹھا کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ آج میں اسے آخری بار جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں کیا لکھا تھا، میں ہر بار دھوکہ کیوں کھا جاتی تھی۔ یاسر کی بے وفائی اور دھوکے نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی تھی، یہاں تک کہ میں بہت بیمار ہو گئی۔ اپنے بچے کا خیال رکھنا بھی میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے دوبارہ کبھی کسی مرد پر اعتبار نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اکیلی ہی زندگی گزارنے لگی۔ میری زندگی کا مقصد اپنے بچے کو پالنا اور اس کی اچھی تربیت کرنا تھا۔ میں اپنے بہن بھائیوں کو بھی نہ بھولی تھی، لیکن اب مجھے کسی رشتے پر اعتبار نہ رہا تھا۔ میں نے زندگی میں 2 بار دھوکہ کھایا تھا اور اس کے بعد اپنی زندگی کا مقصد ہی دوسروں کی مدد کرنا بنا لیا تھا۔ میں نے یاسر اور اپنے پہلے شوہر کو کوئی بد دعا نہ دی تھی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم زندگی میں بہت کامیاب رہیں گے
انہیں ہمیشہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے، بالکل یاسر ہی کی طرح۔ میرا بیٹا 8 برس کا ہو چکا ہے، میں اس کے ساتھ بہت خوش اور مطمئن زندگی گزار رہی تھی، جب ایک روز شام کے وقت اچانک یاسر میرے گھر کے دروازے پر آ گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر تو حیران رہ گئی تھی میں، وہ بہت بدل چکا تھا۔ 8 سالوں نے اسے بہت کمزور اور بوڑھا کر دیا تھا۔ پہلی نظر میں تو میں اسے پہچان بھی نہیں سکی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے میں نے کچھ بھی نہیں پوچھا اور اسے کمرے میں لا کر بٹھا دیا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ بہت دیر تک وہ سر جھکائے بیٹھا رہا، کوئی بات نہیں کی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سر اوپر اٹھایا تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور آنکھوں میں ندامت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے انتہائی بے بسی سے کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں دھوکہ دیا تھا، لیکن میں یہ بھول گیا تھا کہ ایک ذات اوپر بھی بیٹھی ہوئی ہے جو سزا اور جزا کا اختیار رکھتی ہے۔ وہ رک رک کر بول رہا تھا، میری بیوی جو میری بہت وفادار اور ہمدرد تھی، اس اجنبی ملک میں آ کر بہت بدل گئی۔ میں تو سارا دن کمانے میں مصروف رہتا، اس نے نہ ہی میرے گھر کی حفاظت کی اور نہ میرے بچوں کی کوئی تربیت کی۔ سب مجھے چھوڑ کر جا چکے ہیں، اب میں اکیلا زندگی گزارنے پر مجبور ہوں۔ وہ میرے سامنے بیٹھا اپنے دکھ کی کہانی سنا رہا تھا، میں خاموشی سے سن رہی تھی۔ یہ سب کیا دھرا میرا ہے، مجھے میرے کیے کی سزا ملی ہے، خدا کے لیے تم مجھے معاف کر دو، دنیا میں نہ صحیح آخرت میں ہی کچھ آرام مل جائے گا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں اسی روز معاف کر دیا تھا جب تم مجھے اپنی زندگی سے نکال کر گئے تھے۔ تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر کے وہ جا چکا تھا، واپس لوٹ کر میری طرف آنا چاہتا تھا، لیکن میں نے دوبارہ اس پر اعتبار نہ کیا۔ میری زندگی کا مقصد میرا بیٹا تھا اور ہم دونوں ماں بیٹا ایک دوسرے کی سنگت میں بہت خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو ایک کامیاب اور مخلص انسان بنائے، اس کی وجہ سے کبھی کسی کا دل نہ ٹوٹے